اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 137 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی پہلے ایمان لایا، مسلمان ہوئے، پھر انکار کر دیا، کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لے آئے، پھر ایمان سے ہٹ گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، یعنی پھر ان کو کفر نے اتنا گھیر لیا کہ وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، پھر ان کو ایمان لانے کی کوئی توفیق نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑھتے چلے گئے کفر میں۔ ہرگز انہیں اللہ نہیں بخشے گا اور نہ ان کو ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو ہدایت بھی نہیں دیں گے سیدھے راستے کی، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر بخشے گا بھی نہیں۔ انہوں نے ایمان کو کھیل سمجھا ہوا ہے، یعنی ایمان لایا پھر کفر انکار کر دیا، پھر ایمان لایا پھر کفر اختیار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یعنی منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو کیا کر دو، خوشخبری دے دو کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی منافقوں کی نشانی کیا ہے کہ کافروں کو دوست کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو انکار کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ان کو وہ دوست بنا رہے ہوتے ہیں اور مومنوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مومنوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بھٹکے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایمان والوں کے لیے کوئی اس طرح سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیت ان پر بہت فٹ آ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا جو ایمان والوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، فرقہ واریت میں پڑے ہوتے ہیں، بس وہ انہیں کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں، پیروں ولیوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت، یعنی وہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں کہ وہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کوئی عزت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، یعنی ساری عزت تو پھر اللہ کے لیے ہی ہے، ان کو وہاں سے کوئی عزت نہیں ملنی ہے۔ کافر ایسا ہے کہ وقت پہ یہ ان کو ساتھ دے دے گا اور پھر ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب میں نازل کر چکا ہوں، میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہو، اس کی بات پر انکار کیا جا رہا ہو، یعنی ایسے کام چل رہے ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، جس طرح کفر و شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، میلاد و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، شرک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ پھر وہ جو میلاد میں بیٹھ رہے ہیں یا محرم پہ جو نیاز کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے۔ یہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر ہے 140، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بھی مت بیٹھیں، کہ جب آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہنسی کی جا رہی ہے، یہ شرک کیا جا رہا ہوتا ہے، کفر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں، یعنی یہ کام جب تک یہ نہ چھوڑ دیں، یہ جب تک کام ختم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بے شک تم بھی ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے انہی کام کے اندر تو پھر آپ بھی ان جیسے ہی ہو۔ نیاز وغیرہ جو کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو بیٹھے گا تو وہ وہی ہوگا، اسی طرح میلاد کے ساتھ میلادی بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ کٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کافر اور منافق کو نہیں چھوڑنا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم دینا ہے اور وہاں ان کو کٹھے رکھنا ہے۔ لہذا جو نام کے مسلمان بنے ہوتے ہیں اور یہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے جو نا وہ نیک نمازی ہیں اور فرقہ واریت میں پھنسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے کافر کو اور منافق کو نہیں چھوڑنا، ان کو جہنم ہی دینا ہے اور دونوں کو وہیں کٹھے رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 141 نمبر آیت میں، یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے میں تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے یہ مصیبت کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ ان کو کوئی مصیبت حاصل ہو، پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی فتح حاصل کروا دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نہ تھے، ہم ہی تو تھے جو آپ کو بچا رہے تھے۔ اور پھر اگر کافر کو فتح مل جاتی ہے تو کافر کو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ویسے ہی تھے، آپ کو فتح دلانے میں تو ہمارا ہاتھ تھا۔ یہ ہے منافق کا کام۔ منافق دونوں سائڈوں سے چڑھتا ہے۔ آج کل بھی جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے آپس میں نہیں بن رہے ہوتے نا جن کی، اس سے بھی مل رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار میں تیرے لیے کچھ اس کے کو کہہ رہا ہوں، اور اس کو بھی کہتا ہے کہ یار یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں، بہترین نہیں، یہ وہ۔ مثلا منافق وہ دونوں سائڈوں سے گھومے گا، وہ لٹو کی طرح گھومے گا، جہاں کوئی فائدہ نظر آ گیا اسی کی طرف ہو گیا۔ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو نا وہ آپ کی طرف ان کو جو نا وہ کر رہے تھے، ہم قادر ہو گئے تھے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے، ایمان والوں سے۔ بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ رکھا ہوا ہے یہ قیامت کے دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس اللہ نے فیصلہ کرے گا یہ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ نہیں رکھا ہے کہ
مومنوں پر کوئی کافر غالب آ جائے، بشرط ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان والا، صحیح ایمان والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو، آج کل کے صرف نام نہاد مسلمان کی طرح نہ ہو۔ یہ آج کل کے جو مسلمان ملک بنے گا نا، یہ نام نہاد ہیں، چلتے انگریز کے قانون پر ہیں، صرف نام اللہ کا لیا ہوتا ہے اور کفر اور شرک میں گھرے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کیا فرما رہی ہے کچھ نہیں پتا، بیاج یہ لے رہے ہوتے ہیں، رشوت یہ لے رہے ہوتے ہیں، ناانصافی ان کے رگ میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے، اور پھر خود کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت میں یہ لوگ پھنسے ہوتے ہیں، کوئی شیعہ ہے تو کوئی سنی ہے تو کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور بدنام مومنوں کو اور مسلمانوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، ہم آیت نمبر 141 پر یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور آگے 142 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔